السلام علیکم دوستو۔ یہ دنیا جتنی عجیب و غریب اور پراسرار نظر آتی ہے، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم اکثر و بیشتر آپ کے سامنے دنیا میں پائے جانے والے عجیب و غریب مذاہب کا احوال پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم جس مذہب کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ نہ صرف عجیب ہے بلکہ انتہائی ظالمانہ اور ناقابل یقین بھی ہے، کیونکہ مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق یعنی سیکس، جسے دنیا بھر میں انسان کی نسل بڑھانے کا ذریعہ تسلیم کیا جاتا ہے، وہیں اس مذہب میں جنسی عمل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے اپنی جنسی اعضاء ہی کٹوا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق جنت میں جانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مرد و خواتین اپنے اپنی جنسی اعضاء اکھاڑ پھینکیں۔ یہ عقیدہ ہے روس میں پائے جانے والے ایک عجیب و غریب مذہب اسکاپسی کا۔ یہ در حقیقت مسیحیت ہی کا ایک ذیلی فرقہ ہے جو روس میں پروان چڑھا، لیکن ان لوگوں کے عقائد مسیحیت سے اس قدر مختلف ہیں کہ اسے ایک الگ مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب مذہب کی ابتدا 18ویں صدی عیسوی کے آخر میں ہوئی، لیکن اسے عروج 20ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں حاصل ہوا۔ سوویت یونین کی جانب سے مختلف مذہبی تنظیموں پر لگائی جانے والی پابندیوں کے باوجود روس میں ایسے لاکھوں افراد موجود تھے جو اسکاپسی مذہب سے وابستہ ہوئے اور اپنی جنسی اعضاء کٹوا لیے۔ اسکاپسی دراصل جمع ہے اسکاپس کی۔ روس میں مخنث یعنی کاسٹریٹ کو اسکاپس کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اس مذہب کے پیروکاروں کو دنیا والوں نے دیا، حالانکہ یہ خود کو اسکاپسی نہیں کہتے بلکہ یہ اپنے لیے وائٹ ڈووز یعنی سفید کبوتروں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکاروں کا بنیادی مقصد گناہ عظیم یعنی جنسی عمل سے بچتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنا ہے۔ اس مذہب کے مطابق انسانی شرمگاہیں وہ بددعا ہیں جو قابیل کو اپنے بھائی حابیل کے قتل کی سزا کی صورت میں ملی تھیں، جبکہ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات بھی یہی بتاتی ہیں کہ انسان کو اپنی جنسی اعضاء کٹوا دینی چاہیے، اور ان کے مطابق نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی یہ عمل انجام دیا تھا۔ اسکاپسی مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے تمام حواریوں اور مذہب عیسائیت کے تمام ہی سینٹس کاسٹریٹڈ یعنی مخنث تھے۔ اسکاپسی مذہب کے مطابق انسانی شرمگاہیں اس گناہ عظیم کی یادگار ہیں جو حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے جنت میں سرزد ہوا تھا۔ شجر ممنوعہ کے پھل کو کھانے کے بعد ہی انسانوں کے جسم پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی تھیں، اسی لیے اسکاپسی مذہب کے ماننے والے اپنی شرمگاہیں کٹوا کر دوبارہ گناہوں اور نافرمانیوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اسکاپسی مذہب کے مرد اپنی اعضائے تناسل یا تو کٹوا لیتے ہیں یا پھر گرم لوہے سے داغ کر اسے بالکل ہی ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان کی عورتیں آپریشنز کے ذریعے اپنی چھاتیاں سینے سے ہٹوا لیتی ہیں۔ یہ آپریشنز بھی اسی مذہب کے بزرگ افراد انجام دیتے ہیں۔ یوں ان کے مطابق یہ لوگ جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اسکاپسی نامی اس مذہب کی ابتدا سن 1760 عیسوی میں ہوئی کہ جب روس میں پائے جانے والے ایک مسیحی فرقے خلسیت سے بھاگے ہوئے ایک کسان کونڈراتی سیلیوانوو نے خود کو خدا کا بیٹا اور ایک نیا مسیحا قرار دے کر لوگوں کو اپنے عقائد کی جانب راغب کرنا شروع کیا۔ یہ شخص روسی حکومت کی نظروں میں اس وقت آیا کہ جب سیلیوانوف کے صرف 246 پیروکار تھے اور اس کے حکم پر 13 کسانوں نے اپنی جنسی اعضاء کاٹ کر خود کو مخنث بنا لیا تھا۔ حکومت نے اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے، لیکن یہ بھاگ نکلا۔ اگلے کئی سالوں تک یہ روس کے مختلف شہروں میں روپوش رہ کر اپنی عقائد کی خفیہ تبلیغ کرتا رہا، یہاں تک کہ 1797 میں اسے گرفتار کر کے اس وقت کے زار روس پاؤل اول کے سامنے پیش کیا گیا۔ زار روس نے اس شخص کے عجیب و غریب عقائد اور باتیں سن کر اسے ایک نفسیاتی مریض قرار دیا اور اسے اوبوخوف کے پاگل خانے میں ڈال دیا۔ 1802 عیسوی میں اسے رہا کر دیا گیا۔ اگلے 18 سالوں تک یہ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں اپنی ایک شاگرد کے گھر مقیم رہا۔ یہ یہاں رہ کر لوگوں میں اپنے عقائد کا پرچار کرتا رہا۔ چونکہ یہ خود بھی ایک کسان تھا، اس لیے روس کے کسانوں اور غریب افراد کی نفسیات کو بہتر طور پر سمجھتا تھا۔ اس نے انہیں اپنے جنسی اعضاء کے بدلے جنت دینے کے وعدے کیے۔
اور مختلف افسانوی کہانیوں کے ذریعے انہیں اس عمل کی جانب راغب کیا، یہاں تک کہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد جن میں صاحب ثروت اور امیر لوگ بھی شامل تھے وہ اس کے حلقۂ مریدین میں شامل ہو گئی۔ سینٹ پیٹرز برگ کے گورنر جنرل میخائیل میلورادووچ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کے 2 بھتیجے بھی اس مذہب میں داخل ہو کر اپنی جنسی اعضاء گنوا چکے ہیں، تب اس نے 1820 عیسوی میں سیلوانوف کو ایک مرتبہ پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، جہاں یہ 1832 عیسوی یعنی اپنی موت تک مقید رہا۔ اس کا پھیلایا ہوا باطل مذہب اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ اگلے 100 سالوں کے اندر روس میں خوب پھلا پھولا۔ 20ویں صدی کے اوائل تک اس کے ماننے والوں کی تعداد 1 ملین تک جا پہنچی تھی۔ البتہ روس کے سفاک حکمران جوزف اسٹالن کے دور میں کہ جب تمام ہی مذاہب اور تحریکات پر عرصۂ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تب اس مذہب کے ماننے والے بھی آہستہ آہستہ اس دنیا سے معدوم ہونے لگے۔ چونکہ اس مذہب میں جنسی عمل ایک سنگین گناہ تھا، اس لیے یہ مذہب نسل در نسل منتقل نہ ہو سکا، اور آج یعنی موجودہ دور میں اس مذہب کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق روس کے مختلف خطوں میں صرف 400 افراد ایسے باقی ہیں جو اسکاپسی نامی اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اس مذہب کے بارے میں بہت سی معلومات اور آرٹیکل دستیاب ہیں، آپ انہیں پڑھ کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو کہ اس مذہب کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔